پاکستان کے سیاسی اور معاشی مسائل کا حل ایک بھرپور 5 سالہ مینڈیٹ والی اور ایک اکثریتی حکومت ہی نکال سکتی ہے۔ ملکی حالات قوت کے مراکز اور اقتدار کے ایوانوں سے نئے انتخابات کے لیے سمجھوتے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ایک قومی سمجھوتا ہو جائے تاکہ قوم آگے بڑھ سکے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے پاکستان مسلم لیگ نون PDM کا موقف اور حکومت کا موقف ہمیں دیں گے۔ ممتاز رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان صاحب، معاون خصوصی بھی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو بھی تقاضے ہوتے ہیں جمہوریت کے آئین کے، اس کے لحاظ سے آج اعتماد کا ووٹ لے لیا پرویز الہی صاحب نے، عدالت نے تسلیم کر لیا، گورنر نے تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اب اسمبلی تحلیل کی سمری جو ہے وہ گورنر کو بھیج دی ہے۔ اب اس میں کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں ہے، اب یہ اسمبلی تحلیل ہونی ہے اور 3 ماہ میں آج کی ڈیولپمنٹس کے لحاظ سے پنجاب کی حد تک تو الیکشنز ہونے ہیں۔ جی کامران خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، سوال تھوڑا ذرا اس سے تھوڑا آگے بھی آپ کا جو سوال ہے وہ تھوڑا اس سے آگے تقاضا کرتا ہے کہ بات کو شروع وہاں سے کیا جائے۔ ابھی دیکھیں، اگر انتخابات اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جن کے انعقاد سے قبل ہی ایک تنازع جنم لے لیتا ہے، تو پھر جو متنازع انتخابات ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں استحکام تو نہیں آتا۔ یعنی تصور یہ کریں کہ آپ ایک جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشنز ایک ایسے وقت میں کروائے جائیں جب IMF کے ساتھ آپ کے معاملات بالکل ایسی صورت میں ہیں کہ کوئی ایسی گورنمنٹ جو گورنمنٹ فلی ان کنٹرول ہو ایز این الیکٹڈ گورنمنٹ وہ بات کرے، اور جائے کہ وہاں پہ کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوں جب آپ کے وہ ریویوز آ رہے ہوں، تو کیئر ٹیکرز تو مالیاتی امور پہ فیصلے نہیں کر سکتے اور IMF بھی آپ سے بات نہیں کرے گی۔ تو وفاقی حکومت جو اس وقت مشکل ترین فیصلے پچھلے 8 ماہ میں لے چکی ہے، جس میں پیٹرولیم کی پرائسز، بجلی کی پرائسز، نتیجتاً ایک پرائس ہائیک، اور وہ تمام کنڈیشنز جو IMF کے ساتھ ایگری کی تحریک انصاف کی حکومت نے، اور ان کے ساتھ ایک فائنینشیل ڈسپلن امپوز کرنا ہے، تو نتیجتاً اس کے ساتھ مہنگائی آنی تھی جو انہوں نے فلفل نہیں کیے، اور اگلی جو اس کی اقساط تھیں وہ ڈورمنٹ ہو گئیں، اور جب تک ان کو فلفل نہیں کیا جاتا تھا تب تک ملک کی معیشت جو ہے ایک قدم آگے رینگ نہیں سکتی تھی۔ آپ مجھ سے ان ساری چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اب آپ کا یہ تقاضا ہے، یعنی چیئرمین تحریک انصاف یہ تقاضا کر رہے ہیں، کیونکہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، بھلے سے وہ اس کو ڈیزالو کر سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 صوبوں میں انتخابات ہو رہے ہوں گے، اور 2 صوبے جو فلڈ کے ساتھ افیکٹڈ ظاہر ہے کہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں، جو معاشی بیک گراؤنڈ آپ دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر بہرحال پاکستان کا آئین ہے، اور اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، اگر آج قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو 3 ماہ کے اندر الیکشن کرانے ہیں، صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو 3 ماہ کے اندر الیکشن کرانے ہیں۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے نا۔ اس میں الیکشن کمیشن کے پاس لازم ہے کہ وہ الیکشن کال کرے، اور اس میں رکاوٹ تو کسی قسم کا وہ اس میں تعطل تو لا نہیں سکتے۔ نہیں، دیکھیں نا، یہ آپ ایک بالکل درست آئینی بات کر رہے ہیں، اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ انتخابات کا تعلق تو پھر یہی ہے کہ جب ایک اسمبلی تحلیل ہو جائے تو مقررہ وقت کے اندر جیسے آئین میں درج ہے اس کے انتخاب ہوں۔ یعنی یہ انتخاب جب آپ کریں گے تو اس میں اس وقت آپ کے پاس ایک صوبے کے اندر اگر آپ اس انتخاب کے نتیجے میں ایک حکومت لے آتے ہیں، اور وہ حکومت بھلے سے میری آ جائے، وہ حکومت بھلے سے میری کسی مخالف پارٹی کی آ جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ملک کے اندر جنرل اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہوں گے تب ایک صوبے کی حکومت موجود ہوگی۔ یعنی کیئر ٹیکر کے تصور کو وہ بھی آئین میں ہی درج ہے، آپ کیئر ٹیکر کے تصور کو کیسے مطلوب کریں گے؟ ایک تو نہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ابھی وقت کی بات ہے، KP میں بھی ہو جائے گا، دو اسمبلیز کی بات ہے، اور یہ بھی ایک بہرحال حقیقت ہے نا کہ قومی اسمبلی سے بھی اس کے تقریباً آدھے اراکین استعفیٰ دے چکے ہیں نا خالد صاحب۔ یہ اس لیجیٹیمیسی یہ جو اس وقت کی حکومت کی ہے وہ تو بہت شیک ہو چکی ہے اس میں۔ دیکھیے کامران صاحب، میری اس میں بحث کی جہت مختلف ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ درج ہے کہ اتنے مقررہ وقت میں 90 دن ہیں یا 45 دن ہیں، دونوں صورتوں میں جہاں یہ درج ہے کہ انتخابات اتنے دنوں میں ہونے،
وہیں پر یہ درج ہے کہ ایک وہاں پر کیئر ٹیکرز کا سیٹ اپ ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ذرا کسی طرح سے اس کو تصور میں آپ لے آئیں کہ کیئر ٹیکر وفاقی حکومت ایک الیکٹڈ فلی مینڈیٹڈ وفاقی حکومت بیٹھی ہے اور نیچے اس کا بندوبست جو صوبائی سطح پر ہے وہ کیئر ٹیکر کے بندوبست میں ہے. یعنی وفاق مالیاتی فیصلے کر رہا ہے اور صوبہ نہیں کر رہا. تو وہ اسکیم آف تھنگ کانسٹیٹیوشن نے انویسیج نہیں کی ہوئی, اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی اس مشکل کا حل تلاش نہیں ہوا ہوا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس بحث میں آپ بہکے ہوئے ہیں, جو کہ آج میں نے فواد کی بات سنی, مجھے تو ان سے ہمیشہ ریشنلٹی کی توقع رہی ہے, ایٹ لیسٹ ان کے اپنے سینیسیٹر ڈیزائنز ہوں گے جو بھی ہوں گے, لیکن میرا یہ خیال تھا کہ وہ کم از کم جب یہ آئینی بات کر رہے ہوں گے تو اس کو اپنے سیاسی مفاد کے تابع بالکل یک رخا نہیں کریں گے. لیکن خان صاحب جو اس وقت کے حالات ہیں, خان صاحب اس وقت کے جو حالات ہیں, کیا پاکستان کو اس وقت ایک مستحکم مضبوط حکومت کی فوری ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو اسپلٹ مینڈیٹ ہے, آپ سوچئے تو صحیح, جو اس وقت حکومت ہے کیا اس کا اختیار پنجاب پر ہے, آج پرویز الہی کی حکومت پر ہے, کیا اس کا اختیار کے پی کی محمود خان کی حکومت پر ہے, کیا پوری اسمبلی پہ جو ہے اس کے ساتھ ہے ان معاملات میں, قانون سازی میں, کسی معاملے میں؟ ویسے ہی سیویئرلی فریکچرڈ یہ نظام ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی صورت سے چلنے دیا جائے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے کیسے. میں یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب کہ اگر آپ اسمبلی کے اندر, آپ کی حکومت ہے تو آپ اسمبلی کے اندر ہیں. اگر آپ کو تقاضا ہے کہ آپ نے یہ حکومت اپنے پاس رکھنی ہے اور اس کو رکھنے کے لیے آپ کو چاہے اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے تو آپ اس کو اس کی ڈیسولوشن پہ لے جائیں, اور کن حالات میں لے جائیں. یہ اس کی کریشن جو ہے اس پوری سچویشن کی, وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حالات کے فلو میں نہیں ہے, یہ کریٹڈ ہے. یہ تو اب یہ جو آرگیومنٹ ہے خان صاحب آپ کا, معاف کیجئے گا, یہ جو آپ کا آرگیومنٹ ہے, کیا اس سے میں مطلب نکالوں کہ اب جو وفاقی حکومت ہے یا پی ڈی ایم ہے, یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی اور ان سے استدعا کرے گی کہ یہ اس کو تحلیل نہ ہونے دیں, الیکشن نہ ہونے دیں؟ آفٹر آل جب یہ حکومت ختم ہوگی تو کیئر ٹیکرز تو آئیں گے نا سر. نہیں, یہ نتیجہ آپ غلط اخذ کر رہے ہیں سر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل انتخابات کے لیے ہم 100% تیار ہیں. صوبے میں انتخاب ہے, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ ایک اسمبلی کو توڑتے ہیں, آئینی اور جمہوری طریقے سے اس اسمبلی کو ٹوٹ جانا چاہیے. اب اس کے ٹوٹنے کے بعد جو اگلے سوالات ہیں ہمارے, وہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. اگر آپ اس پر میری رہنمائی فرمائیں. میں عرض کرتا ہوں, میرا نقطہ نظر لے لیں. میں پوچھ کے رہا ہوں. یعنی آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ صوبے میں کیئر ٹیکر ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر نہیں ہے. اب یہ دو وہ بندوبست ہیں, مجھے آپ ذرا تفریق کر کے دیں کہ ایک کیئر ٹیکر میں ہو اور ایک بغیر کیئر ٹیکر کے بیٹھا ہو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, میں کوشش تو میری ہوتی ہے کہ میں اپنا ذاتی اوپینین نہ پیش کروں, لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں کہتا ہوں میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ حکومت کھلے دل سے, غیر مشروط, مکمل اس سے اپنی لگن سے مذاکرات کی دعوت دے عمران خان کو, اور ان تمام مسائل کا, جس میں کہ الیکشن کا انعقاد, آئی ایم ایف کا پروگرام, معیشت کے حوالے سے جو کلیدی فیصلے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں, ان مذاکرات کی کھلی اور بالکل غیر مشروط اور بالکل ایک سنسیئر مذاکرات کی دعوت دے اور مذاکرات کا آغاز کرے. اور تمام سیاسی جماعتیں, اگر آئی ایم ایف کو آپ یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے کہہ دیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ اس کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو بھی پروگرام کے آگے کے مراحل وہ طے کر لے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آپ دونوں جماعتیں مل کے بتا دیں کہ یہ فریم ورک ہے آئی ایم ایف. اور ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں, نہ آپ کی حکومت ہے نہ عمران خان ہے کہ آئی ایم ایف کو بتا سکے کہ کون سا پروگرام دے, آئی ایم ایف نے ہمیں بتانا ہے. تو اب اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے, ہم ان کو کہہ دیں کہ جی جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو منظور کر لے گی اور آئی ایم ایف پروگرام روا دوا ہو جائے گا, اور اس کے بعد اب الیکشن کا انعقاد کر لیجئے. سر آپ نے تو میرے دل کی بات کی. میں تو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا ایک ایڈوکیٹ ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز, دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں, کوئی کہے یا نہ کہے,
اس وقت سب سے زیادہ تنقید فوج کے ادارے پر ہوتی ہے. کبھی عمران خان اپنے جنرل باجوہ پہ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، حالانکہ ہماری یہ پوزیشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کریشن ہی جنرل باجوہ کی کسی نہ کسی طرح سے تھے. اینی ویز خیر، لیونگ اٹ اسائڈ، اس بحث کو چھوڑتے ہوئے میں آگے جاتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بحث ہوتی ہے کہ جی چھپے ہاتھ ہیں، طاقتور حلقے ہیں، کرنے والے ہیں، دوست ہیں. یہ بحث ہے نا، تو اس بحث کا خاتمہ پھر ججز پہ الزام ہے کہ ججز فیصلے خود نہیں کرتے، ججز کے فیصلے بھی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اس ملک کی مقتدر طاقت وہ ہے. تو اگر آپ نے کوئی واقعی ان ٹرو پرسپیکٹیو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر استحکام آئے، تو پھر ایک ایسا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جہاں پر ایسے جوڈیشل ججمنٹس کے ذریعے ایک بیسک سٹرکچر کی تشریح، جس کو میں سمجھتا ہوں دیکھیے اس وقت ایبسولوٹ فراڈ اپون دی کانسٹیٹیوشن. خان صاحب مجھے اجازت دیں، کڑی ضرورت ہے. میری سنیں، دیکھیں نا، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیسک سٹرکچر کی تشریح کے نام پر جوڈیشری نے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کو بالکل ریڈنڈنٹ کر دیا اپنی اپوائنٹمنٹس میں سے، ایسی صورت میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہو تو شدت کے ساتھ آپ کو معیشت کے لیے، سیاست کے لیے، عدالت کے لیے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اگر پارلیمنٹس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ کی اسمبلیز میں سوائے گالی دینے، نعرہ مارنے، کسی سیر حاصل بحث کے نتیجے میں کسی منطقی انجام تک نہ پہنچنے، ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ، ایک ایسی مجلس جو کہ اہل حل و عقد ہونی چاہیے، جہاں پر آپ کی کوئی دانش کی بنیاد پر کوئی چیز باہر نکل کے بات کی جا سکتی ہو، اس کے بجائے وہاں پر آپ کا سوائے جھگڑے کے اور وہ ہوسٹیج ہو کسی نہ کسی صورت میں کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کی، چاہے وہ میری پرسنالٹی ہو، چاہے وہ آپ کی ہو، کسی لیڈرشپ کی ہو، اور وہاں پر ہر وقت ایک دنگا فساد. تو سر وی نیڈ اے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ. یس وی نیڈ ٹو ٹیک. یہ تو وزیر اعظم کو آفر کرنی پڑے گی نا سب سے اس وقت. وزیر اعظم کو ایک تازہ، یہ بات میری اور آپ کی. جی فرمائیے. یہ دیکھیں سر، ایسے ہے کامران صاحب کہ یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے اختلاف کرنا تو ویسے ہی بالکل ایک حماقت ہوگی. بہت بہت شکریہ ملک احمد خان. وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون PDM کا موقف ہمارے سامنے رکھ رہے تھے آج کی اس ڈرامائی پیش رفت کے حوالے سے.